ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ آج جو موضوع میں چھیڑ رہا ہوں وہ ہے پیسہ سب کا باپ، یعنی فیفا ورلڈ کپ کے متعلق ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کا جادو یعنی کہ آج کل دنیا بھر میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن قطر میں ایسا کیا ہوا؟ ایک طرف جناب سارے جو 2000 جتنے بھی ورلڈ کپ یعنی کہ وہ اس کا بجٹ، اور دوسرا یعنی کہ فیفا ورلڈ کپ پہ اس وقت $220 بلین خرچ ہو رہے ہیں۔ کم از کم 5 ارب لوگ اس ورلڈ کپ کو دیکھیں گے، اور دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب ہو چکی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ لوگ اس کو لے کر کس قدر پرجوش ہیں۔ صرف یہی نہیں، قطر کے حکام کے مطابق ان 29 ایام کے دوران کم از کم 1 بلین لوگ قطر کا دورہ کریں گے۔ اب اندازہ لگا لیں جس ملک میں محض ایک ماہ کے لیے 1 ملین لوگ سیاحتی دورہ کریں گے، اس کی معیشت کہاں جمپ کر سکتی ہے۔ اس ورلڈ کپ کا آغاز میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا کہ قطری حکام نے یعنی کہ اعلان کر دیا کہ جناب ہمارے یعنی کہ اسٹیڈیم میں کوئی بھی شراب نہیں لے کے جائے گا۔ مگر رکی اصل خبر حقیقت یہی ہے کہ میگا ایونٹ کے آغاز سے صرف 24 یعنی کہ گھنٹے پہلے ہی جناب یہ اجازت کینسل کر دی گئی، جناب کوئی بھی اندر شراب نہیں لے کے جائے گا۔ پھر اس پہ ہوا کیا؟ اب سنیں کہ یورپ نے کس طرح چیخو پکار شروع کر دی۔ جناب ان کا کہنا شروع کر دیا یہ سراسر زیادتی ہے، چونکہ فٹ بال میچ کے دوران لاکھوں تماشائی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور ہار اور جیت کے فیصلے کے بعد اسٹیڈیم کے اندر ہی اس جیت کی خوشی منائی جاتی ہے، اور گوروں کے لیے خوشی منانے کے لیے بنیادی چیز شراب ہی ہے۔ اب جب اس پر ہی پابندی لگا دی گئی تو ذرا تصور کیجئے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک بات اس فیفا ورلڈ کپ کی میں سپانسر شراب ہی کی کمپنیاں اکثر ہوتی ہیں کہ ورلڈ کپ جب شروع ہوتا ہے اس کو سپانسر کرنے کے لیے بڑی بڑی جو کمپنی ہیں جناب وہی شراب کی ہوتی ہیں، کہ آپ نے لاسٹ پہ ورلڈ کپ پہ دیکھا ہوگا کہ جناب وہ بوتلیں چھلکا کے یعنی کہ شراب ایک دوسرے پہ یعنی کہ چھڑکاؤ کرتے ہیں ان کا۔ تو لگ بھگ یعنی کہ $200 ملین کی اس ورلڈ کپ کے لیے سپانسرشپ دی گئی، اور یہ سالانہ $ملین فیفا انتظامیہ کو بطور سپانسرشپ ادا بھی کرتے ہیں آ رہے ہیں۔ ان کو بولنا یقیناً مگر مچھ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف۔ ابھی تک دستیاب معلومات کے مطابق یہ اچانک یہ بڑا فیصلہ شاہی خاندان جو قطر کا شاہی خاندان ہے جناب اس کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ آپ یعنی کہ شراب اسٹیڈیم میں نہیں لے جا سکتے۔ امپائر یعنی کہ جتنی بھی کمپنیز تھی جن کے ناصر الخطر نے کہا تھا کہ بیئر کی دستیابی ان غیر منصفانہ تنقید میں سے ایک یہ تھی کہ قطر کو سامنا کرنا پڑا کہ جناب یہ کیوں اندر یعنی کہ ان کمپنیوں کی شراب کو الاؤ نہیں کر رہے کہ یہ اندر آپ اسٹیڈیم کے لے کے جا سکے۔ بہرحال اب جب کہ شراب اور دیگر قوانین کے متعلق قطری حکام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے جناب۔ لیکن اس موقع پر تو یہ بات ثابت ہو چکی کہ پیسہ سب کا باپ ہے۔ اگر جناب یہ یاد رکھیں کہ اگر قطر کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو ہماری طرح مقروض بھی ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے، مگر جناب اس نے کیوں کہا کہ اس وجہ سے کہا کہ جب امریکہ کو ضرورت پڑی طالبان نے دفتر کھولا تو پہلے قطر میں کھولا، ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو۔ امریکہ نے مذاکرات کرنے تو کہہ دیا جی، قطری حکام کو بولا کہ جناب آپ جائیں اور جا کے طالبان کو جناب منائیں کہ جناب ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن جب باری آئی جناب یعنی کہ کرنے کی فیفا ورلڈ کپ میں تو اگلوں نے 24 گھنٹے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا جناب آپ شراب نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہمارے قوانین کے اور ہمارے معاشرتی پالیسیوں کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مومن کی معاشی طاقت، مومن کی جو معاشی طاقت ہے نا، تو یہ معاشی طاقت بہت ہی ضروری ہے، یہ اسلام کے غالب ہونے کا رستہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ مقروض ہیں، آپ کو جو وہ کہیں گے، جیسے جب امریکہ چاہتا تھا ڈرون اٹیک پاکستان پہ کر دیتا تھا، جب امریکہ چاہتا تھا ہمیں کہہ رہا تھا ڈو مور، کبھی مطالبہ کر دیتا تھا، کبھی مطالبہ کرتا تھا جناب یہ کام کرو، فلاں ملک کے ساتھ مل جاؤ، فلاں سیاستدان کو آپ جناب کرسی دے دو، تو لیکن دیکھ لیں کہ جن ملکوں کے پاس معاشی طاقت ہے، پیسہ ہے، مقروض نہیں ہے، وہ کیسے اپنی بات منواتے ہیں۔ اس لیے معاشی پالیسیاں جس ملک کی بہتر ہوں گی، جس کی معیشت بہتر ہوگی تو ظاہر ہے وہی کہہ سکے گا ایبسلوٹلی ناٹ۔ تو بہرحال
دیکھیں کہ اب آنے والے وقت میں ہمارے سیاستدانوں کو بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم ایک غیرت مند قوم بنیں، تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں پہلے، تو ہر ایک بندے کے سامنے، ہر ایک ملک کے سامنے جا کے کشکول نہ اٹھا کے جناب کہیں کہ ہم مر گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم ڈوب رہے ہیں۔ اسی لا کے ساتھ آپ کے اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔